آج ہم ایک بہت ہی خاص ذکر پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر چاند رات جیسے موقع پر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح۔ تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ اس تسبیح کی اصل کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، فضیلت اور اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ تو کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ جناب فاطمہ، ظاہر ہے گھر کے کام کاج کی مشقت تو تھی، تو وہ اپنے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں ہاں اور انہوں نے مدد کے لیے ایک کنیز کی درخواست کی۔ جی بالکل، مشقت بہت زیادہ تھی۔ تو نبی اکرم کا جو جواب تھا وہ بڑا گہرا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہیں وہ چیز عطا کی ہے جو ایک کنیز اور دنیا و مافیہات سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب ہے۔ اور وہ عطا، وہ تحفہ، یہی تسبیح تھی جو آج ہم سب انہی کے نام سے جانتے ہیں۔ جی، اور حضور نے ہدایت بھی فرمائی کہ اسے ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے بھی پڑھا جائے۔ بالکل۔ اس کی کلمات بھی یاد دہانی کے لیے بتا دوں، 34 مرتبہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پاک ہے ہر عیب و نقص سے۔ جی، تو یہ گویا ایک دنیاوی مدد کے بجائے ایک روحانی قوت، ہمت اور ایک غیر مادی سہارے کا ذریعہ بتایا گیا۔ بالکل صحیح۔ اور دیکھیں، اسلامی شریعت میں اس کی حیثیت کوئی معمولی نہیں ہے، اسے مؤکدہ مستحبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اگرچہ فرض نہیں۔ جی بالکل، فرض نہیں مگر تاکید بہت زیادہ ہے۔ ائمہ علیہم السلام اور ہمارے فقہا کی تعلیمات میں اس کی اہمیت بہت واضح ہے۔ اور یہ ہے بھی کتنی سادہ اور مختصر، ہے نا؟ ہاں، یہی تو اس کی خوبصورتی ہے، سادہ، مختصر، لیکن اپنی تاثیر میں انتہائی طاقتور عبادت ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی جملے سے ہو جاتا ہے، کنیز اور دنیا و مافیہا سے بہتر۔ یقیناً، اور امام محمد باقر علیہ السلام کا قول تو اس کی عظمت کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت تسبیح حضرت زہرا سے بہتر کسی چیز سے نہیں کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا، اگر اس سے بہتر کوئی عمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے فاطمہ کو ضرور عطا فرماتا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یعنی اس سے افضل کوئی ذکر، کوئی عبادت مست نہیں کی جا سکتی تھی اس وقت۔ جی، یہ اس کی غیر معمولی فضیلت پر ایک طرح سے مہر ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ایک قول ہے، وہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ فرماتے ہیں، ہر روز ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا کا پڑھنا مجھے 1000 رکعت مستحب نماز پڑھنے سے زیادہ پسند ہے۔ 1000 رکعت مستحب نماز سے زیادہ پسندیدہ۔ اندازہ کریں اس کے اجر کا۔ واقعی، اور صرف اجر ہی نہیں، امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک اور بات بھی منسوب ہے کہ جو شخص تسبیح حضرت زہرا پڑھے اور پھر استغفار کرے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جی ہاں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ تسبیح کا پڑھنا شیطان کو دور کرتا ہے اور اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے، یعنی روحانی تحفظ بھی فراہم کرتی ہے۔ بالکل، شیطان سے دوری اور اللہ کی خوشنودی، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ہیں، اور یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جو اسے باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ دنیاوی مشکلات اور سختیوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اچھا، دنیاوی مشکلات سے بھی؟ جی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد بہت واضح ہے اس بارے میں۔ فرمایا، تم اس تسبیح پر قائم رہو اور اس کی پابندی کرو، کیونکہ جو اس پر ثابت قدم رہے گا وہ کبھی سختی اور پریشانی کا سامنا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو گویا مشکلات سے نجات کا ایک مستقل نسخہ ہے۔ ایک طرح سے روحانی استقامت اور تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کے پڑھنے کے طریقے اور وقت پر بھی بات کر لیں۔ تعداد تو ہم نے ذکر کی، 34، 33، 33۔ جی، ترتیب بھی یہی مستند ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ پہلے 34 بار اللہ اکبر، پھر 33 بار الحمدللہ، اور آخر میں 33 بار سبحان اللہ۔ اور وقت کے بارے میں کیا تاکید ہے؟ وقت بہت اہم ہے۔ تاکید یہ ہے کہ واجب نماز جیسے ہی ختم ہو، فوراً بعد بغیر اپنی جگہ یا حالت بدلے، یعنی جس طرح تشہد میں بیٹھے ہیں اسی حالت میں، پاؤں ہلانے یا ادھر ادھر ہونے سے پہلے اسے مکمل کر لیا جائے۔ جی، اور اس فوری ادائیگی کی فضیلت بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے روایت ہے، جو شخص تسبیح حضرت زہرا کو اپنے پاؤں ہلانے سے پہلے پڑھ لے، اللہ اسے بخش دے گا۔ پاؤں ہلانے سے بھی پہلے،
یعنی اتنی جلدی؟ جی ہاں، ایک اور روایت میں تو یہاں تک ہے کہ جو واجب نماز کے بعد اپنی ٹانگیں پھیلانے سے پہلے تسبیح پڑھے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جنت واجب ہو جاتی ہے؟ جی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو فرض نماز کے بعد اس تسبیح کے ذریعے اللہ کی تسبیح کرے اور پھر لا الہ الا اللہ کہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی تسبیح کے فوراً بعد کلمہ توحید کا ذکر بھی مغفرت کا سبب ہے۔ ان روایات سے بالکل واضح ہے کہ نماز کے فوراً بعد اسی تسلسل میں بغیر کسی وقفے کے اس تسبیح کو پڑھنا کتنا اہم اور فضیلت والا ہے۔ سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھنے کا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھے اس کا شمار اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والوں میں ہوگا۔ بڑی بات ہے یہ۔ جی ہاں، بہت اہم فضیلت ہے۔ اور دیکھیں، اسی سے جڑا ہوا امام محمد باقر علیہ السلام نے سونے سے پہلے صرف یہ تسبیح ہی نہیں بلکہ سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھنے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا مکمل روحانی پیکج ہو گیا سونے سے پہلے کا؟ بالکل، ایک مکمل حصار بن جاتا ہے نا۔ اور یہ صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے، بچوں کے حوالے سے بھی تو تاکید ہے۔ جی، وہ بہت مشہور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ابو ہارون سے۔ امام نے فرمایا، اے ابو ہارون، ہم اپنے بچوں کو تسبیح حضرت زہرا کا حکم اسی طرح دیتے ہیں جس طرح نماز کا حکم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی بچپن سے ہی اس کی اہمیت ذہن نشین کرانے کا حکم ہے۔ جی، یہ اس کی بنیادی حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ اچھا، اب خود تسبیح کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی جس چیز سے وہ بنی ہو۔ سنا ہے کہ خاص مٹی سے بنی تسبیح کی بڑی فضیلت ہے۔ جی، آپ تربت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، خاک شفا۔ اس مٹی سے بنی تسبیح کی بہت زیادہ تاکید ملتی ہے روایات میں۔ اور اس سلسلے میں تو ایک حیران کن بات بھی ملتی ہے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے منسوب۔ جی ہاں، وہ روایت کہ جو شخص صرف اس تربت سے بنی تسبیح کو ہاتھ میں رکھے، چاہے کوئی ذکر نہ بھی کرے، پھر بھی اس کے لیے ذکر کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ تو واقعی، یعنی صرف نسبت کی اتنی برکت۔ بالکل، امام حسین علیہ السلام سے نسبت کی برکت۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تربت کی تسبیح پر ایک مرتبہ ذکر کرنا یا استغفار کرنا وہ کسی دوسری چیز پر 70 مرتبہ کرنے کے برابر ہے۔ 70 گنا زیادہ ثواب؟ یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ جی، یہ اس تربت کی روحانی اہمیت اور تاثیر کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ان روایات کو دیکھتے ہوئے تسبیح پڑھتے وقت کچھ آداب بھی ہوں گے، کچھ خاص ہدایات؟ جی ہاں، 3 بنیادی چیزیں ہیں جن پر زور دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو توجہ ہے، یعنی دل حاضر ہو، صرف زبان سے نہ ہو۔ صحیح، یعنی خلوص اور دھیان۔ دوسری بات تسلسل، یعنی تسبیح کے دوران کوئی دنیاوی بات چیت یا کام نہ ہو، بغیر وقفے کے پڑھا جائے۔ ٹھیک، تسلسل ضروری ہے۔ اور تیسری بات، اگر گنتی میں شک ہو جائے، مطلب کتنی بار پڑھا یاد نہ رہے، تو پھر سے شروع کیا جائے۔ احتیاط اسی میں ہے۔ اچھا، تو یہ نظم و ضبط اور خلوص پر زور ہے۔ بالکل۔ یہ تو ہوا ذکر کے طور پر۔ کیا یہ تسبیح ارج حاجات کے لیے بھی ایک دعا کی طرح کام کرتی ہے؟ یقیناً، یہ صرف ذکر نہیں، یہ ایک بہت طاقتور دعا اور وسیلہ بھی ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، تو خاص نیت سے اسے پڑھنا چاہیے۔ تو کن معاملات میں اس کی خاص تاکید ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ رزق کی حفاظت کے لیے، کسی اہم کام جیسے انٹرویو پر جانے سے پہلے، یا کسی بھی مقصد کے لیے گھر سے نکلتے وقت۔ تو کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں؟ دروازے پر، گاڑی میں؟ جی، اہم چیز خلوص نیت ہے، جگہ کی قید نہیں، بس کام شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تسبیح حضرت زہرا ایک بہت ہی گہرا روحانی تحفہ ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک طرح سے اللہ کی مدد، سکون اور اس سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ بالکل درست۔ ائمہ علیہم السلام نے جس قدر اس پر زور دیا ہے وہ اس کی عظمت بتاتا ہے۔ یہ عبادت بھی ہے، مغفرت بھی، حفاظت بھی اور روحانی ترقی بھی۔ نماز کے بعد، سونے سے پہلے، ضرورت کے وقت بچوں کو سکھانا، یہ سب ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ جی، اور جیسا ہم نے بات کی، توجہ، تسلسل اور خاص طور پر تربت امام حسین والی تسبیح، یہ سب اس کے روحانی فوائد کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ باقی یہ بات سوچنے والی ہے کہ کیسے ایک سادہ سا عمل،
चंद कलिमात इतनी गहराई और बरकत रखते हैं। जी, और ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली मिरास है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसे शामिल करना, ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की याद को ताज़ा रखना और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। जाते जाते एक ख्याल जहन में छोड़े जाते हैं कि किस तरह ये मुख्तसर सी तस्बीह हमारी भागती दौड़ती ज़िंदगी के छोटे बड़े लम्हात को अल्लाह की याद से जोड़कर एक नई रूहानी मानवियत दे सकती है।